منوسلوا ایپیسوڈ 3۔ وہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے پینل کے سامنے پیچھے 20 منٹ سے موجود تھا۔ بورڈ کے ممبرز نے اس سے ہر موضوع پر سوال کیے تھے، اس کے سبجیکٹ سے لے کر کرنٹ افیئرز تک، جغرافی سے ہسٹری تک، اسپورٹس سے اس دن کی مین ہیڈ لائنز تک۔ وہ مشینی انداز میں جواب دے رہا تھا، پر اعتماد انداز میں، بے حد روانی سے، بغیر کسی جھجک اور پریشانی کے۔ وہ ان کی باڈی لینگویج اور چہرے کے تاثرات سے بتا سکتا تھا کہ وہ اس سے متاثر ہو رہے تھے، اور یہ احساس اس کے اعتماد کو اور بڑھا رہا تھا، اور اندر جاتے ہوئے جتنا ٹینس تھا۔ 20 منٹ گزرنے اور اپنی اس طرح کی پرفارمنس کے بعد بے حد مطمئن ہو گیا تھا، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ وہاں پر اس سے کوئی ایسا سوال پوچھا جائے گا جس پر وہ اٹک جائے، اور وہ سوال پوچھ لیا گیا تھا، اور اب وہ چند لمحوں کے لیے گنگ چیزمین کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جس پر بڑی عجیب سی مسکراہٹ تھی، اور ایسی ہی مسکراہٹ بورڈ کے دوسرے ممبرز کے چہروں پر تھی۔ کیوں؟ مشکل سوال ہے، چیئرمین نے اس کی فائل بند کرتے ہوئے انگریزی میں پوچھا۔ یہ انٹرویو کے اختتام کا اشارہ تھا۔ شیراز نے مسکرانے کی کوشش کی۔ وہ اب انٹرویو کے اختتامی چند منٹوں میں اس سے کچھ غیر رسمی قسم کی گفتگو کرنے لگے تھے۔ اس کے ایک دو جوابات پر چیئرمین نے چند ریمارکس دیے، اور ان ریمارکس پر کمرے میں کچھ قہقہوں کا تبادلہ بھی ہوا تھا۔ ماحول اچانک بے حد بے تکلف اور خوشگوار ہو گیا تھا، اور اسی ماحول میں بورڈ کے ایک ممبر نے اس سے پوچھا، "What is your most valuable asset in life?" تمہاری زندگی کا اثاثہ کیا ہے؟ شیراز نے بے ساختگی سے جواب دیا، "My intelligence." میری ذہانت۔ نمبر 2۔ دوسرے نمبر پر اسی ممبر نے دوبارہ پوچھا تھا۔ شیراز نے اسی روانی سے کہا، "My academic record." میرا تعلیمی ریکارڈ۔ نمبر 3۔ اسی ممبر نے ایک بار پھر پوچھا۔ شیراز کے پاس جوابات کی کمی نہیں تھی۔ "My ambition." میرا مقصد۔ نمبر 4۔ بورڈ کا وہ ممبر جسے اب اسے زج کرنے پر تلا ہوا تھا، "My passion for my ambition." اپنے مقصد کے لیے میرا تحمل۔ نمبر 5۔ اس بار پوچھنے والا دوسرا ممبر تھا۔ بورڈ کے سب ممبرز اب اس کے ساتھ جیسے کوئی کھیل کھیلنے میں مصروف ہو گئے تھے۔ شیراز کے انداز میں تبدیلی نہیں آئی۔ "My practicality." آپ نے اپنے اثاثوں میں محبت یا اپنی فیملی کا ذکر نہیں کیا، اس بار بورڈ کے چیئرمین نے جیسے اسے کچھ جتانے والے انداز میں کہا۔ شیراز نے بے ساختہ کہا، "Comes at number 6." چیئرمین مسکراتے ہوئے کہا، "Which one? Love or family?" کون سی چیز، محبت یا فیملی؟ شیراز نے جواب دیا، "Both." دونوں۔ "Are you engaged?" شیراز نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، "Yes sir, I am engaged." جی سر، میری منگنی ہو چکی ہے۔ "As a result of some love affair?" کسی لو افیئر کے نتیجے میں؟ چیئرمین کا اندازہ برقرار تھا۔ "Kind of. She is my cousin." جی، وہ میری کزن ہے۔ "Why do you love her?" تم اس کو کیوں چاہتے ہو؟ شیراز نے بے ساختہ کہا، "She is very pretty." وہ بہت خوبصورت ہے۔ "So is that the only reason?" صرف اس وجہ سے؟ چیئرمین نے پوچھا۔ اس بار شیراز پہلی بار الجھا۔ سوالات اتنے سیدھے اور سادہ نہیں تھے جتنے وہ سمجھ رہا تھا۔ وہ اب اس سے کچھ اور اگلوانے کے موڈ میں تھے۔ "No, there are many others." نہیں، کچھ اور بھی وجوہات ہیں۔ چیئرمین نے استہزائیہ انداز میں کہا، "Like مثلاً." "She is caring, loving, honest, loyal, sincere and selfless." شیراز نے بے حد نپے تلے انداز میں زینی کی خوبیاں گنوائیں۔ یہ وہ خوبیاں تھیں جو صرف وہ نہیں، زینی کو جاننے والا کوئی بھی شخص گنوا دیتا۔ اس کے جواب نے چیئرمین کی مسکراہٹ کو کچھ اور عجیب کر دیا تھا۔ شیراز اب اس سے اگلے سوال کی توقع کر رہا تھا، اور اس نے بالآخر وہ سوال کر دیا تھا جس نے چند لمحوں کے لیے شیراز کو گنگ کر دیا تھا۔
What will you prefer, a beautiful woman with all these qualities or a beautiful woman with lots of cash? اچھا یہ بتاؤ کہ تمہاری ترجیح کیا ہوگی، ایک خوبصورت عورت ان تمام خوبیوں کے ساتھ یا ایک خوبصورت کروڑوں کیش کے ساتھ؟ پورے انٹرویو میں اس نے پہلی بار توقف کیا تھا، پھر اس نے اپنے سامنے پڑا ہوا پانی کا گلاس اٹھا کر پانی کا گھونٹ لیا۔ چیئرمین اور ممبرز کے درمیان نظروں اور مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا۔ اس وقت پہلی بار شہراز کو احساس ہوا کہ وہ ان فارمل گفتگو کے دوران بہت بری طرح جا پھنسا ہے۔ وہ اس کے لیے انفارمل گفتگو تھی، وہ میز کے دوسرے جانب بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے انفارمل نہیں تھی۔ وہ پہلے سوال کے جواب سے پھنسا تھا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں جواب اسے اور پھنساتے گئے تھے۔ وہ اس کا لاشعوری تھا جو اس وقت بول رہا تھا، مگر اب وہ مکمل طور پر ہوشیار ہو چکا تھا۔ محبت یا خاندان کو چھٹے نمبر پر رکھ کر اور ذہانت، تعلیم اور ریکارڈ، ایمبیشن، پیشن اور پریکٹیکلٹی کو سر فہرست رکھنے کے بعد وہ جانتا تھا کہ وہ کسی عورت کا انتخاب کرے گا تو وہ اس کی جان ان سوالوں سے چھوٹ جائے گی۔ وہ بالآخر جواب دینے کے تیار ہو گیا تھا۔ وہ اس جواب کو اس وقت نپا تلا سمجھ رہا تھا، مگر کمرے سے نکلتے ہوئے ایک بار پھر اپنے دل میں وہ سوال دہراتے ہوئے اسے ایک دم احساس ہوا وہ وہی جواب تھا جو چیئرمین کے سوال پوچھنے پر بے اختیار اس کے ذہن میں آیا تھا۔ وہ عورت اس کا لاشعوری انتخاب بھی تھی۔ مسٹر شہراز اکبر، آپ انتخاب میں جتنی دیر لگا رہے ہیں اتنی دیر میں تو دونوں عورتیں چلی جائیں گی۔ بورڈ کے ایک ممبر نے ہلکی سی خوش مزاجی کے ساتھ کہا۔ چیئرمین اور دوسرے ممبرز ہلکا سا ہنسے۔ شہراز مسکرایا، پھر اس نے بے حد اعتماد سے کہا، ہاں مگر ایک عورت کے ساتھ میں بھی ہوں گا۔ اور وہ کون سی عورت ہوگی؟ چیئرمین نے بے حد دلچسپی کے ساتھ اسے دیکھا۔ وہ تحریری امتحان میں کامیاب ہونے کے بعد انٹرویوز سے گزرنے والا آخری امیدوار تھا، اور شہراز کے علاوہ وہاں بیٹھا ہر شخص جانتا تھا کہ وہ پہلی دو پوزیشن میں سے کسی ایک پوزیشن کے لیے مضبوط ترین دو امیدواروں میں سے ایک تھا۔ مقابلے کے اس امتحان کے نتیجے میں چیئرمین کا ہر سال شہراز اکبر کے کیلیبر معیار کے کسی نہ کسی سیلف میڈ نوجوان سے ضرور ہوتا تھا، مگر پچھلے 4 سالوں میں کبھی ایک بار بھی اس کے طبقے سے تعلق رکھنے والا کوئی لڑکا اس سی ایس کے امتحان میں ٹاپ نہیں کر سکا تھا۔ اس کے باوجود کہ پہلی دو پوزیشنز کے درمیان چند مارکس سے زیادہ کا فرق نہیں ہوتا تھا، اور ان چند مارکس کا فرق ہمیشہ چیئرمین کی وجہ سے ہی پیدا ہوا تھا۔ ہر بار شہراز جیسا کوئی نوجوان کسی ایک آدھ جواب کی وجہ سے مار کھاتا تھا۔ اس بار شہراز اس پوزیشن میں تھا اور چیئرمین کی خواہش تھی کہ اس بار دوسری پوزیشن پر آنے کی روایت ٹوٹ جائے، اور اسے یقین تھا وہ روایت ٹوٹ جائے گی۔ وہ اس کا فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین کے طور پر آخری سال تھا، اور شہراز پچھلے 4 سالوں کے امیدواروں سے زیادہ مضبوط پوزیشن میں سامنے آیا تھا۔ چیئرمین کو یقین تھا اس بار روایت ٹوٹ جائے گی۔ تو مسٹر شہراز اکبر، کون سی عورت ہوگی وہ؟ چیئرمین نے بالآخر مسکراتے ہوئے پوچھا۔ زینب کی آنکھیں بے اختیار چمکنے لگی تھیں۔ رشک، فخر، غرور، محبت، مان کیا نہیں تھا اس کے پاس۔ وہ اس وقت شہراز کے سامنے اس کے گھر میں بیٹھی تھی۔ وہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی اسلام آباد سے آیا تھا، اور زینب جیسے اڑتی ہوئی اس کے پاس گئی تھی۔ وہ چائے پیتے ہوئے اسے انٹرویو کی روداد سنا رہا تھا، اور اسے اس آخری سوال کی۔ پھر کچھ اور پوچھا انہوں نے؟ زینب نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں، کیسے پوچھتے، میرا جواب بالکل ٹھیک تھا۔ شہراز نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے اطمینان سے جواب دیا۔ زینب اس کی بات پر مسکرائی۔ اسے فخر تھا کہ وہ اس کا تھا، اور یہ فخر خواہ مخواہ میں تو نہیں تھا۔ بس اب دعا کرنا کہ بہت اچھی پوزیشن آئے میری، مجھے تمہاری دعا پر بڑا یقین ہے۔ شہراز نے اس سے کہا، بہت اچھی کیوں؟ میں تو دعا کروں گی آپ کی پہلی پوزیشن آئے، باقی سب بہت پیچھے ہوں آپ سے۔ زینب نے بے حد محبت سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔
شیراز بے اختیار ہنسا۔ چلو ٹھیک ہے، یہ دعا ہی کر لینا، پر ٹاپ کرنا آسان نہیں ہوتا زینی، وہاں سب بڑے قابل ہوتے ہوں گے، پھر مجھے کسی سے کیا؟ مجھے کون سا فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین سے کچھ لینا ہے؟ مجھے تو اللہ سے دعا کرنی ہے۔ زینی نے سامنے پڑی تپائی پر رکھے برتن سمیٹنے شروع کر دیے۔ ہر چیز دعاؤں سے نہیں ہوتی زینی۔ شیراز ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ میرے لیے تو ہو جاتی ہے، زینب نے بے حد سادہ لہجے میں کہا۔ نہ بھی ہو، مجھے تو عادت ہے دعا کرنے کی، میں یہ عادت نہیں چھوڑ سکتی۔ کون کہہ رہا ہے عادت چھوڑنے کو؟ میں تو تمہیں ویسے ہی بتا رہا ہوں، آپ بھی نماز پڑھا کریں۔ زینب نے ہمیشہ کی طرح تاکید کی۔ مجھے کیا ضرورت ہے، تم ہو نا میری جگہ نمازیں پڑھنے کے لیے، شیراز نے لاپرواہی سے کہا، اور وہ اس کے اس بات کو اسی طرح مذاق میں اڑایا کرتا تھا۔ نماز دعا کے لیے پڑھتے ہیں، اور جب میرے لیے دعا کرنے والی ہے تو پھر مجھے کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی؟ شیراز کی یہ منطق اس نے بہت بار سنی تھی۔ ہاں میں تو کرتی ہوں آپ کے لیے دعا، لیکن کبھی آپ خود بھی تو نماز پڑھ کر دعا کیا کریں۔ اب یا تو میں اپنے گھر کے مسئلے حل کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کر لوں، یا پھر 5 وقت کی نماز پڑھ لوں، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ نہیں کر سکتا میں۔ آپ کو پتہ ہے نماز فرض ہے، اور جو نہ پڑھے بہت گناہ ہوتا ہے اسے۔ یہ زینب کی سب سے بڑی دھمکی تھی۔ اچھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ ساری اسلامی معلومات تو صرف زینب ضیا کے پاس ہی ہوتی ہیں۔ اب میرے جیسے کم پڑھے لکھے آدمی کو کیا پتہ کہ نماز فرض ہے اور نہ پڑھنے سے گناہ ہوتا ہے۔ اس نے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ مذاق نہ اڑائیے شیراز، زینب نے تھوڑا سا برا مانتے ہوئے کہا۔ نماز پڑھنا اتنا ضروری تھا تو پھر اللہ کو چاہیے تھا وہ میری زندگی کو کچھ آسان بناتا، اسے چھوٹی بڑی ضرورتوں اور حسرتوں کا مجموعہ نہ بناتا۔ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک ٹیوشنز پڑھاتا ہوں میں، 3 سے 4 گھنٹے ہر روز بسوں اور دکانوں کے دھکے کھاتا سفر کرتا ہوں۔ کسی ایک جگہ 2 منٹ دیر سے پہنچو تو بھاؤ کی سنتا ہوں۔ کئی بار کھانا کھانا مجھے یاد نہیں رہتا، اور کئی بار کسی بس یا ویگن میں کھڑے کھڑے کھانا کھاتا ہوں، اور تم مجھے بتا رہی ہو کہ 5 وقت نماز پڑھنا کتنا ضروری ہے۔ وہ بات کرتے کرتے تلخ ہو گیا تھا۔ اب یا تو میں نماز پڑھ لوں یا پھر کام کر لوں۔ تم اس لیے عبادت کرتی ہو کیونکہ میری طرح تمہارے سر پر ذمہ داریوں اور مسائل کے پہاڑ لدے ہوئے نہیں ہیں۔ گھر ضیا چچا کی کمائی سے چل رہا ہے، تمہارے سر پر 3 بہنوں کو بیاہنے کی ذمہ داری نہیں ہے۔ پڑھنے کے لیے کالج گئیں اور پھر آ کر گھر بیٹھ گئیں۔ تمہیں کیا پتا، مرد کو باہر 4 پیسے کما کر لانے کے لیے 400 گالیاں سننی پڑتی ہیں، پھر بھی جو کما کر لاتا ہوں اس سے پورا نہیں پڑتا۔ ہر مہینے کسی نہ کسی چیز کے لیے کسی نہ کسی سے ادھار لینا پڑتا ہے۔ نماز پڑھو، عبادت کرو اور گھر میں بھوکے بیٹھے رہو۔ زینب کو اندازہ نہیں تھا وہ اتنے اچھے موڈ میں ہوتے ہوئے اس طرح اچانک غصے میں آ جائے گا۔ جو کچھ وہ کہہ رہا تھا وہ اس سے نے پہلے بھی ہزاروں بار اس کے منہ سے سنا تھا۔ وہ اپنے گھر کے مسائل سے بہت پریشان رہتا تھا، وہ اکثر کرتے کرتے تلخ ہو جاتا تھا، مگر زینب کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس وقت خوشگوار موڈ میں بات کرتے ہوئے یوں ناراض ہو جائے گا۔ پچھلی رات کو اسلام آباد سے آیا تھا، صبح اس کی ملاقات نہیں ہو سکی کیونکہ وہ کالج چلی گئی تھی۔ اب دوپہر کے وقت جب وہ اس کے لیے کٹلیٹس بنا کر اس کے گھر لائی تھی تو وہ اس سے بڑی خوش مزاجی سے ملا تھا۔ چائے پیتے اور اس کے ہاتھ کے بنے ہوئے کٹلیٹس کھاتے ہوئے وہ اسے اپنے انٹرویو کی تفصیل سناتا رہا اور بے حد خوشی کے عالم میں سنتی رہی۔ اور اب یکدم اس کی ایک بات پر وہ اس طرح برہم ہو گیا تھا، زینب کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ شیراز کو غصے میں دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں اسی طرح پھول جاتے تھے۔ شیراز کے خاموش ہونے پر اس نے مزید کچھ کہنے کے بجائے باقی برتنوں کو بھی ٹرے میں رکھنا شروع کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو امڑ رہے تھے جنہیں وہ نظریں جھکا کر شیراز سے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر یہ کوشش کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے شیراز کو بہت افسوس ہوا۔ پلیٹ ٹرے میں رکھتے ہوئے اس نے زینب کے ہاتھ کو نرمی سے پکڑ لیا۔ ناراض ہو گئی ہو؟ آنکھوں میں امڑتی نمی کو آنکھوں سے باہر لے آنے کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔
زینب نے کپکپاتے ہوئے ہونٹوں کو بھیجتے ہوئے اسی طرح نظریں جھکائے نفی میں سر ہلایا، مگر اس کے گالوں پر اب آنسوؤں کا سیلاب رواں تھا۔ پاگل ہو تم، میں نے تمہیں تو کچھ بھی نہیں کہا، شہراز نے کچھ شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ میں تو ایسے ہی ایک بات کر رہا تھا۔ شہراز نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ زینب نے چادر کو کونے سے اپنی آنکھوں اور گالوں کو پوچھنے کی کوشش کی۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھیں اور گال خشک ہوئے، اگلے ہی لمحے وہاں پھر پانی تھا۔ شہراز اکثر اس سے مزاح میں کہا کرتا تھا، میری سمجھ میں نہیں آتا زینب، تمہاری آنکھوں میں اتنا پانی کہاں سے آ جاتا ہے؟ اتنی جلدی تو برسات کی بارش نہیں ہوتی جتنی جلدی تم رونے لگتی ہو۔ وہ ٹھیک کہتا تھا، وہ واقعی چھوٹی چھوٹی باتوں پر رونے لگتی تھی۔ ٹی وی میں کسی ڈرامے کے کسی ٹریجک سین کو دیکھ کر، کوئی اداس گانا سنتے ہوئے، کسی کی بلند آواز میں ناراضی سے کچھ کہہ دینے پر، اپنی کسی چیز کے نہ ملنے یا گم ہو جانے پر، کوئی چھوٹی موٹی غلطی کو کر دینے پر، کوئی ہلکی سی چوٹ لگ جانے پر، کسی کی زندگی کا کوئی مسئلہ یا پریشانی سن کر، زینب کے لیے آنسو بہانا جیسے ہر مسئلے کا حل تھا۔ وہ طبعاً حساس اور رحم دل تھی۔ یہ خصوصیات اس کے باقی گھر والوں میں بھی تھی، مگر زینب میں تو ان خصوصیات کا واحد مسئلہ رو پڑنا تھا۔ اس کے اپنے گھر والے اور خاندان کے لوگ اس کی اس کمزوری کو اچھی طرح جانتے تھے، مگر اس کا مذاق صرف شہراز ہی اڑایا کرتا تھا۔ مگر اس چیز نے بھی زینب کو اس کمزوری یا عادت پر کوئی اثر نہیں ڈالا۔ اچھا، تم سے معافی مانگوں؟ شہراز نے بالآخر کہا۔ اس طرح کی باتیں مت کیا کریں۔ زینب اس کے جملے پر برا مان گئی۔ وہ اب اپنی سرخ ہوتی ہوئی ناک کی نوک کو چادر سے رگڑ رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں کرتا، بس تم رونا بند کرو، ورنہ میں رات کو سو نہیں سکوں گا۔ شہراز نے اس کے دوسرے ہاتھ کو بھی اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ میں بہت برا ہوں، بہت رلاتا ہوں نا تمہیں؟ اس نے بے حد سنجیدگی سے اس سے پوچھا۔ زینب نے یکدم نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ آپ پھر اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ اس کی آنکھوں میں نیا سیلابی ریلا آیا۔ اچھا میں نہیں کرتا، تم اپنے آنسو تو پوچھ لو۔ شہراز گھبرایا۔ آپ ہاتھ چھوڑیں گے تو پوچھوں گی نا، زینب نے بے چارگی کے ساتھ کہا۔ شہراز نے اس کا ایک دم ہاتھ چھوڑا۔ دوسرا بھی چھوڑیں، خالہ اندر آئیں گی تو کیا سمجھیں گی؟ زینب نے کہا۔ وہ اب اس کے ہاتھ کے لمس کو محسوس کرتے ہوئے خجل ہو رہی تھی۔ یہی سمجھیں گی کہ ان کی بھانجی اس لیے دن میں بار بار یہاں کے چکر لگاتی ہے۔ زینب نے بے حد ناراض ہو کر ہاتھ اس سے بے اختیار چھڑایا۔ ٹھیک ہے، اب میں نہیں آؤں گی، وہ چادر سے آنسو پوچھتے ہوئے بولی۔ یعنی میں آ جایا کروں؟ شہراز نے اسے چھیڑا۔ آپ کی مرضی، آپ کا چچا کا گھر ہے، وہ اسی انداز میں بولی۔ چچا کا تو مجھے پتہ نہیں، مگر میرا ہونے والا سسرال ضرور ہے۔ ویسے بیوی کو تمہارے جتنا خوبصورت نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے یکدم بات بدلتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ زینب نے اسے گھورا۔ کیوں؟ ورنہ شوہر تو ہر وقت بیوی کا چہرہ ہی دیکھتا رہے گا۔ تو کیا برائی ہے چہرہ دیکھنے میں؟ برائی ہے، دوسرے بھی تو دیکھتے ہیں۔ خواہ میں مجھے دوسروں کو چہرہ تھوڑی دکھانا ہے اپنا، زینب نے بے ساختہ کہا۔ تمہیں پتہ ہے جب میں انکم ٹیکس میں چلا جاؤں گا تو سب سے پہلا کام کیا کروں گا؟ شہراز نے یکدم بے حد سنجیدگی سے کہا۔ کیا؟ زینب نے بے ساختہ پوچھا۔ تمہیں دیکھنے پر ٹیکس لگا دوں گا۔ زینب نے بے حد برا مان کر ٹرے اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ شہراز بھی برق رفتاری سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنے آپ پر، اس نے جیسے جملہ پورا کیا۔ زینب نے چند لمحے اسے ناراضی سے دیکھا، پھر یکدم کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ہمیشہ الٹی باتیں کرتے ہیں، سیدھی باتوں کے لیے تم نے کبھی موقع ہی نہیں دیا۔ شہراز نے اسے پھر چھیڑا۔ بس اب میں نہیں آؤں گی یہاں، خود ہی آئیں گے، وہ کمرے کے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولی۔ آئیں گے کیا؟ ابھی چلتے ہیں نا تمہارے ساتھ۔ وہ اب اسے زج کرنے کے موڈ میں تھا۔ آپ پھر تنگ کر رہے ہیں مجھے؟ تم پھر رونا شروع کر دو، اس نے بے ساختہ کہا۔ ایسے ہی رونا کیوں شروع کر دوں؟ وہ بے اختیار کندھے اچکاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ پھر شہراز نے کیا کہا؟ کون سی لڑکی کا انتخاب کرے گا وہ؟ رمسا نے زینب کے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ میں نے پوچھا ہی نہیں، زینب نے بے حد اطمینان سے کہا۔ کیوں؟ کیونکہ اس سوال کا جواب مجھے پہلے ہی پتہ ہے، انہوں نے وہی کہا ہوگا جو میں جانتی ہوں۔ اچھا، اتنا یقین ہے اس پر؟ رمسا نے اسے چھیڑا۔ ہاں، یقین ہے تو
کچھ ہے نا؟ زینب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ رمسا کی چھیڑ چھاڑ کی عادی تھی۔ تیسرا پیریڈ فری تھا اور اس وقت کالج کے لان میں چہل قدمی کرنے میں مصروف تھی۔ جب بھی وہ رمسا کے ساتھ وہاں پر چل پھر رہی ہوتی، آس پاس سے گزرنے والی لڑکیوں کے رشک بھری نظروں کا مرکز ہوتی۔ وہ اس کی عادی ہو چکی تھی۔ زینب ضیا بلا شبہ کالج کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی۔ بعض وقت اس کے پاس سے گزرنے والی لڑکیاں اسے باقاعدہ روک کر اس بات کا اظہار کرتی تھیں۔ زینب ہمیشہ ایسے کسی بات پر جھپ جاتی تھی اور رمسا محظوظ ہوتی۔ بات سنیں، آپ صبح اپنی نظر اتار کر آیا کریں۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ ایک جونیئر کلاس کی لڑکی نے اسے روک کر بڑے جھجکتے ہوئے انداز میں اس سے کہا تھا، آپ کے چہرے پر بڑا نور ہے، مجھے لگتا ہے بہت عبادت کرتی ہوں گی آپ۔ زینب اور رمسا مسکراتے ہوئے اس کی بات سنتی رہیں۔ آپ بس اپنی نظر اتار کر آیا کریں۔ وہ کچھ دیر ان کے پاس رک کر باتیں کرتی رہی، ایک بار پھر اسے ہدایت کر کے گئی۔ اب شہراز کو ایسی بیوی کہاں سے ملے گی جس پر مرد تو ایک طرف عورتیں بھی عاشق ہوں۔ خوش قسمت تو اصل میں تمہارا منگیتر ہے زینب، رمسا نے اس لڑکی کے جاتے ہی دوبارہ چہل قدمی شروع کرتے ہوئے کہا۔ زینب ہنس پڑی۔ کالج کے گراؤنڈ میں دور ایک حصے میں ایک کوکنگ کمپٹیشن کا افتتاح ہو رہا تھا۔ کسی سرکاری افسر کی بیوی مہمان خصوص کے طور پر مدعو تھی۔ رمسا اور زینب کچھ دور کھڑی اس سرکاری افسر کی بیوی کو کالج پرنسپل اور پروفیسر کے جمگھٹے میں پنڈال کی طرف جاتا دیکھتی رہیں۔ کبھی تم بھی اسی طرح کالجوں میں جا کر ریبنز کاٹا کرو گی، ایک بیگم صاحبہ بن کر۔ رمسا نے پھر اسے چھیڑا۔ اسے زینب کو چھیڑنا اچھا لگتا تھا۔ وہ اس کے چہرے کی سرخ ہوتی رنگت اور اس کی ہنسی سے بہت محظوظ ہوتی تھی۔ حسب عادت وہ اس بار بھی رمسا کی بات پر ہنس پڑی تھی۔ اور پھر تم جب ایک افسر کی بیگم بن کر جاؤ تو اپنی اس دوست کو یاد رکھنا، یہ نہ ہو کہ تم کہیں دیکھو اور پہچانو ہی نہ۔ رمسا نے مصنوعی افسردگی کے ساتھ کہا۔ اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم مجھے نہ پہچانو، زینب نے بے ساختہ کہا۔ تم اتنی موٹی مت ہونا، اس طرح رہنا سلم، اسمارٹ۔ زینب ایک بار پھر ہنسی۔ البتہ ذرا ماڈرن ہو جانا، بال کٹوا لینا، ذرا اسٹائلش قسم کے کپڑے پہننا اور زیادہ میک اپ اور جویلری۔ افسروں کی بیویوں کا حلیہ ذرا اور طرح کا ہوتا ہے۔ رمسا نے چلتے چلتے رک کر ذرا تنقیدی نظروں سے اسے دیکھا۔ شہراز تو کبھی مجھے اس کی اجازت نہیں دیں گے، زینب نے دو ٹوک انداز میں نفی میں سر ہلایا تھا۔ کیوں؟ بس مجھے پتا ہے، انہیں میں اسی حلیے میں اچھی لگتی ہوں۔ اور بال کٹوانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، انہیں میرے لمبے بال پسند ہیں۔ اور اگر شہراز نے ہی کل کو تم سے کہا کہ تم اپنا حلیہ تبدیل کر لو، اسے ماڈرن قسم کی پارٹیز میں ساتھ جانے والی بیوی چاہیے، رمسا ایک دم سنجیدہ ہو گئی۔ وہ کہہ ہی نہیں سکتے، تمہیں پتہ نہیں ہے ان کا، ماڈرن لڑکیاں انہیں اچھی نہیں لگتی۔ انہیں تو بہت غصہ آتا ہے اگر ان کی بہنیں بھی کبھی پوچھے بغیر اکیلی ادھر ادھر چلی جائیں۔ بندے کا کچھ پتہ نہیں ہوتا زینب، اب وہ سول سروس میں جائے گا، دوسروں کی الٹر ماڈرن بیویاں دیکھے گا تو تم کو چادر میں لپیٹ کر تو ساتھ لے کر جایا کرے گا کیا؟ کل کی دیکھی جائے گی، ابھی تو بس تم دعا کرو وہ بہت اچھی طرح پاس ہو جائیں۔ زینب نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ فکر مت کرو، بہت اچھی پوزیشن میں پاس ہوگا، وہ پہلے ہر امتحان میں ٹاپ کرتا آ رہا ہے، تو اس امتحان میں کیوں نہیں کرے گا؟ رمسا نے مسکراتے ہوئے اسے تسلی دی۔ اور تمہیں جیسے نیک بیوی جس کے مقدر میں لکھی ہو، اس کو تو ویسے ہی دعاؤں کی ضرورت نہیں رہتی، تم سے اچھی اور بہتر دعا اس کے لیے اور کون کر سکتا ہے؟ رمسا نے کہا۔ پھر بھی رمسا، تم بس دعا کرنا۔ اچھا یار، کروں گی، تمہارے میاں کے لیے اب اتنا تو کروں گی ہی میں۔
اب کینٹین چلو، کچھ کھاتے ہیں۔ رمضان نے اسے اس کا بازو تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ چلتے ہیں۔ زینب نے اپنے بیگ کی زپ کھولتے ہوئے اندر سے چند نوٹ نکالتے ہوئے کہا۔ ارے ہاں، اس لڑکے نے دوبارہ تنگ نہیں کیا؟ رمضان کو یکدم جیسے یاد آیا۔ پچھلے 1 مہینے سے کالج سے واپسی پر کوئی لڑکا زینب کا گھر تک پیچھا کرتا تھا اور زینب اس کی وجہ سے بے حد پریشان تھی، مگر اب تقریباً 2 ہفتے سے یکدم وہ لڑکا غائب ہو گیا تھا۔ نہیں، اللہ کا شکر ہے، ابھی تک دوبارہ نظر نہیں آیا، زینب نے بے ساختہ کہا۔ اچھا ہے، کم وقت والا دفعہ ہو گیا۔ میں نے تو تم سے پہلے دن ہی کہا تھا، اسے کھینچ کر ایک تھپڑ مارو، دوبارہ شکل نہیں دکھائے گا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے، زینب نے اعتراف کیا۔ ہمت نہیں ہے میری جان تو ہمت پیدا کرو، رمضان نے جیسے اسے پچکارا۔ میں نہیں کر سکتی رمضان، وہ میرا محلہ ہے، وہ گھر تک آتا ہے میرے، میں وہاں کوئی ہنگامہ نہیں کر سکتی۔ شہراز یا ابو کو پتہ چل گیا تو وہ کیا سوچیں گے میرے بارے میں؟ میں تمہاری جگہ ہوتی تو اپنے باپ اور منگیتر دونوں کو خود بتاتی، بلکہ اس سے پہلے وہ کرتی تمہیں بتا رہی ہوں۔ رمضان نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ زینب جانتی تھی وہ واقعی ایسا ہی کرتی۔ وہ اپر کلاس سے تعلق رکھتی تھی اور بے حد بے خوف اور نڈر قسم کی لڑکی تھی۔ میں ابو کو پریشان نہیں کرنا چاہتی، پہلے ہی بہت مسئلے ہیں ان کے لیے، زینب نے کہا۔ تو شہراز کو بتا دو، وہ جا کر 2 ہاتھ کر کے اس سے۔ شہراز کو تو میں کبھی بھی نہ بتاؤں، وہ تو مجھ پر بہت خفا ہوں گے، زینب نے بے ساختہ کہا۔ کیوں، تم پر کیوں خفا ہوگا؟ بس ہوں گے، مجھے پتا ہے، چھوڑو ان باتوں کو، ابھی تو وہ آ بھی نہیں رہا پیچھے، مجھے لگتا ہے جان چھوٹ گئی ہے اس سے۔ اس سے پہلے کہ رمضان کچھ اور کہتی، زینب نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ شہراز بیٹا، ابھی جوتے مت اتارنا، مجھے چائے کا کچھ سامان لا دو۔ اس سے پہلے کہ نسیم بات مکمل کرتی، شہراز نے ان کی بات کاٹ دی۔ کیوں، آج پھر نزہت کو دیکھنے کوئی آ رہا ہے؟ وہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی گھر میں داخل ہوا تھا، ابھی اپنے کمرے میں آ کر جوتے اتارنے ہی والا تھا کہ نسیم اندر چلی آئیں۔ اور اب یہ آج آنے والے کون ہیں؟ اس نے والٹ نکالتے ہوئے اندر رکھے نوٹوں کو دیکھا۔ پتہ نہیں، آئیں گے تو پتہ چلے گا، لڑکا شاید کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے۔ شہر بھر کا ہر گھٹیا رشتہ اس گھر میں میری بہنوں کے لیے آتا ہے، کوئی فیکٹری میں مزدور ہے، کوئی حجام ہے، کوئی میکینک ہے، خالہ رشیدہ کو کوئی اور فضول رشتہ نہیں ملتا۔ اس نے بے حد ناراضی کے عالم میں رشتہ کروانے والی عورت کا نام لیا۔ اب میٹر ریڈر کے گھر میں اسی طرح کے رشتے آئیں گے، کسی لینڈ لارڈ کا رشتہ تو نہیں آئے گا۔ اور جن رشتوں کا تم گھٹیا کہہ رہے ہو، وہ بھی کون سا پسند کر آتے ہیں نزہت کو؟ نسیم نے بھی ناراضی سے کہا۔ اچھا کرتے ہیں نہیں پسند کرتے، ایک جہنم سے نکل کر دوسرے جہنم میں جانے کا فائدہ؟ اس طرح مت کہو، بہنیں کہیں نہ کہیں تو بیانی ہیں نا تمہیں، نسیم نے اسے ٹوکا۔ جانتا ہوں میں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سے کتنی بار کہا ہے، میرے امتحان کا رزلٹ آ لینے دیں۔ میٹر ریڈر کی بیٹیوں کے لیے جیسے مرضی رشتے آتے ہوں، سرکاری افسر کی بہنوں کے لیے رشتے نہیں آئیں گے۔ کھانا کھا لو، پھر جانا، نسیم نے جان بوجھ کر بات کاٹتے ہوئے کہا۔ کھانے میں کیا ہے؟ دال بنی ہے، رہنے دیں، مجھے بھوک نہیں، اس نے بیزاری سے کہا۔ تمہیں انڈا بنا دیتی ہوں، نسیم نے جلدی سے کہا۔ میں انڈے اور دالیں کھا کھا کر تنگ آ گیا ہوں، میں ساتھ والوں کے گھر سے پوچھتی ہوں۔ صفیہ نے آج آلو گوشت پکایا تھا۔ شہراز نے ماں کو بات مکمل کرنے دی۔ شوربے کے تالاب میں ایک بوٹی نما چھچھڑا اور آلو ڈھونڈنے میں جتنی دیر لگے گی، اتنی دیر میں کھانے کا وقت ہو جائے گا، وہ تلخی سے کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ زینب بس سے اتر کر اپنے محلے میں داخل ہوئی۔ آج اتفاقاً اس کے ساتھ محلے سے کالج جانے والی 2 لڑکیاں نہیں تھیں۔ پہلی گلی میں داخل ہوتے ہی اس کا دل بے اختیار دھک سے رہ گیا۔ وہ ہفتے کے وقفے کے بعد
لڑکا ایک بار پھر وہیں کھڑا تھا۔ زینب کو گلی میں آتا دیکھ وہ بے اختیار مسکرایا اور یکدم الرٹ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ہاتھ میں سگریٹ پکڑا ہوا پھینک دیا تھا۔ زینب کو گلی سے بے حد خوف آتا تھا کیونکہ وہ دوپہر کے اس وقت یہ گلی عام طور پر بالکل سنسان رہتی تھی اور اس لڑکے نے اسی گلی میں آ کر اس سے بات کرنا شروع کی تھی، ورنہ اس سے پہلے وہ صرف اس جگہ سے زینب کا پیچھا کیا کرتا تھا جہاں زینب محلے کی دوسری لڑکیوں کے ساتھ بس سے اترا کرتی تھی۔ کچھ عرصے وہ چپ چاپ اس کے پیچھے آتا رہا، پھر یکدم بس اسٹاپ کے بجائے اس گلی میں کھڑا ہونے لگا اور زینب سے بات کرنے کی کوشش شروع کر دی تھی۔ اگلی گلی میں پہلے شہراز کا گھر آتا تھا، پھر زینب کا، اور وہ سنسان نہیں ہوتی تھی۔ وہاں اکثر محلے کی خواتین باہر کھڑی یا بیٹھی ایک دوسرے سے بات کر رہی ہوتی تھی۔ جیسے ہی زینب اپنی گلی کا موڑ مڑتی تھی وہ لڑکا غائب ہو جاتا تھا، مگر اس گلی سے آج کل گزرنے پر زینب کے لیے پل صراط سے گزرنے کے برابر تھا۔ السلام علیکم، اس نے حسب عادت زینب کے پاس آتے ہوئے کہا۔ اب وہ زینب کے تقریباً ساتھ چل رہا تھا۔ زینب نے اپنا آدھا چہرہ اس چادر میں ڈھانپا ہوا تھا جسے اس نے اوڑھا ہوا تھا۔ اس صرف آنکھیں، ماتھے اور ناک کا کچھ حصہ نظر آ رہا تھا، مگر اس کے باوجود ایک ہی نظر میں اس خوف کو محسوس کرنا مشکل نہیں تھا جو اس کی آنکھوں میں جھلکنے لگا تھا۔ وہ بے حد تیز اور بے حد ناہموار قدموں سے چل رہی تھی۔ اس وقت کوئی اور اسے روک دیتا تو وہ اس کے جسم کی کپکپاہٹ اور لرزش کو بھی بہت آسانی سے محسوس کر لیتا۔ کبھی تو سلام کا جواب دے دیا کرو، مسلمان نہیں ہے کیا؟ کبھی تو سلام کا جواب دے دیا کریں۔ وہ اب ہمیشہ کی طرح جملے دہرا رہا تھا۔ یہی پوچھ لیں کہ بندہ 2 ہفتے کہاں رہا؟ وہ چلتی رہی، وہ جیسے اپنے قدم گن رہی تھی۔ آپ نے سوچا آپ کی جان چھوٹ گئی، بندہ کہیں مر کھپ گیا؟ اس نے اب کہا لگا کر زینب کو بے اختیار رونا آ گیا۔ وہ واقعی چاہتی تھی کہ وہ کہیں مر کھپ گیا ہو۔ زینب جی، زینب کو بے حد اختیار ٹھوکر لگی۔ سنبھل کے، آپ گریں گی تو مجھے ہاتھ پکڑ کر اٹھانا پڑے گا، وہ آپ کو اچھا نہیں لگے گا، اس لڑکے نے بے ساختہ کہا۔ زینب کی کنپٹیوں سے اب پسینہ بہنے لگا تھا۔ اس سے پہلے وہ اس کا نام پوچھتا تھا، آج اس نے نام پوچھنے کے بجائے سیدھا اس کا نام لیا تھا۔ اب نہ جانے وہ آ کر کیا کرتا، زینب کو لگ رہا تھا آگے کیا کرتا زینب کو لگ رہا تھا اس کا دل بہہ جائے گا۔ گلی کا موڑ آ گیا تھا۔ چلیں پھر کل ملیں گے۔ میں تو چاہتا ہوں آپ کے ساتھ آپ کے جاؤں، مگر یہ ظالم سماج۔ اس لڑکے نے اب ایک مصنوعی آہ بھری۔ زینب گلی کا موڑ مڑ گئی۔ وہ جیسے آج پل صراط کے دوسرے سرے پر پہنچ گئی تھی۔ گھر کا دروازہ ربیعہ نے کھولا تھا۔ زینب نے بے حد غصہ اور صدمے کے عالم میں گھر میں داخل ہوئی تھی۔ پچھلی گلی کا خوف اب غصے کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ اپنا بیگ صحن میں پڑے تخت پر پھینک کر وہ جوتے اتارتی وہیں بیٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ ربیعہ نے اس کی سرخ چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میرا دل چاہتا ہے میں اس لڑکے کو گولی مار دوں، زینب نے بے حد طیش کے عالم میں کہا۔ وہ پھر آ گیا؟ ربیعہ نے بے ساختہ پوچھا۔ ہاں، آج پھر کھڑا تھا۔ زینب کی آنکھوں میں اب آنسو آنے لگے تھے۔ شکل دیکھی ہے اس نے اپنی؟ ان کے گھر بہنیں نہیں ہوتی کیا؟ دفع کرو، مت ٹینشن لو، میں تنگ آ گئی ہوں روز روز کے اس پیچھا کرنے سے۔ میرا تو کالج جانے کو دل نہیں چاہتا جب میں اس کی منحوس صورت دیکھتی ہوں۔ اچھا ختم کرو بات کو، سلمان اندر کمرے میں ہے، سن لے گا، ربیعہ نے اس سے کہا۔ جرأت دیکھو خبیث کی، آج میرا نام لے رہا تھا، زینب نے مدھم آواز میں دانت پیستے ہوئے بے بسی کے عالم میں کہا۔ وہ ساتھ ساتھ اپنی آنکھوں کو پوچھ رہی تھی۔ چپ ہو جاؤ، سلمان آ رہا ہے۔ زینب نے اندر کمرے سے آتے سلمان کے قدموں کی چاپ سن لی تھی۔ زینب نے بے حد تیزی سے دونوں ہاتھوں سے اپنی آنکھوں کو رگڑ کر اور بیگ اٹھا کر سلمان سے نظریں ملائے بغیر کمرے میں چلی گئی۔ سلمان نے پاس سے گزرتی زینب کو حیرانی سے دیکھا۔ انہیں کیا ہوا؟ اس نے ربیعہ کی طرف اپنی شرٹ بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ وہ بٹن لگوانے آیا تھا۔ کچھ نہیں، بس طبیعت خراب ہے، ربیعہ نے شرٹ ہاتھ میں لیتے ہوئے اسے ٹالا۔ صبح تو ٹھیک تھی، سلمان نے کہا۔ تو تم نے زہرہ آپا کے بارے میں بتایا ہوگا؟
نہیں، ابھی نہیں بتایا، ربیعہ نے بے حد مدھم آواز میں کہا۔ تمہیں کیا ہوا؟ زینب کپڑے بدل کر کھانا کھانے کے لیے کچن میں آ کر بیٹھی تھی۔ ربیعہ اسے کھانا نکال کر دیا اور خود اس کے پاس ہی چوک کر بیٹھ گئی۔ چپاتی کا پہلا لقمہ توڑتے ہی زینب کی نظریں اس کے چہرے پر پڑی اور وہ چونک گئی۔ ربیعہ بے حد پریشان لگ رہی تھی۔ کچھ نہیں، تم کھانا کھاؤ، ربیعہ نے اسے ٹالتے ہوئے کہا۔ امی کہاں ہیں؟ زینب نے اس کا چہرہ غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ آپا کی طرف گئی ہیں۔ کیوں، خیریت ہے؟ ہاں، خیریت ہی ہے، تم کھانا کھاؤ، سالن ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ ربیعہ نے ایک بار پھر اسے کھانے کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی، مگر وہ کامیاب نہیں ہوئی۔ مجھے صاف صاف بتاؤ کیا ہوا ہے؟ زینب یکدم پریشان ہو گئی تھی۔ ربیعہ کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے کہا، زہرہ آپا کے ہاں پھر بیٹی ہوئی ہے۔ زینب سن ہو گئی۔ اس کی بھوک یکدم غائب ہو گئی تھی۔ اس کی بڑی بہن کے ہاں یہ تیسری تھی۔ ہاتھ میں پکڑا نوالا اس نے واپس پلیٹ میں رکھ دیا۔ کھانا کیوں چھوڑ دیا؟ ربیعہ نے اسے ٹوکا۔ تم نے کھایا؟ زینب نے پوچھا۔ ربیعہ نے جواب نہیں دیا، وہ چپ بیٹھی رہی۔ زہرہ زینب سے 4 سال بڑی تھی۔ 5 سال پہلے اس کی شادی ضیا کے اکلوتی بڑی بہن فہیم کے بیٹے نعیم سے ہوئی تھی، اور شادی کے پہلے سال ہی زہرہ اس گھر میں بہت سے مسئلوں کا شکار تھی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اسے گھر بھجوا دینے کا عادی تھا۔ ہر 3 ماہ کے بعد ایک بار وہ ضرور کسی نہ کسی بات پر نکالی جاتی، پھر وہ چند دن وہ اپنے میکے میں رہتی۔ وہ زینب کے سارے گھر والوں کے لیے بے حد تکلیف دہ ہوتے تھے۔ ان کا پورا گھر یکدم بے سکونی کا شکار ہو جاتا تھا۔ پھر ضیا تو نعیم کے پاس جا کر فہمیدہ اور سے بلا وجہ معذرت کرتا، یا پھر ان کا کوئی مطالبہ دفتر سے قرض لے کر پورا کرتا، اور زہرہ واپس اپنے گھر جاتی۔ لیکن ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ سسرال میں زہرہ کی زندگی بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ ایک بیٹی کی پیدائش نے صورتحال کو اور مشکل کر دیا۔ اب اس بار نعیم اور اس کی ماں پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ بیٹی ہونے پر وہ نعیم کی دوسری شادی کر دیں گے۔ اور اب زہرہ کے تمام میکے والوں کی دعاؤں کے باوجود ایک اور بیٹی نصیب میں اٹھ کر زینب کو گلے لگا کر چادر سے اس کے آنسو پوچھے۔ اندر چائے پیتے شیراز نے قدرے بے چین ہو کر چائے کا کپ نیچے رکھ دیا۔ زینب کو ہر چھوٹی بڑی بات پر رونے کی عادت تھی، لیکن اس کے باوجود اس کا رونا اسے ہمیشہ بے چین کر دیتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر باہر جاتا، زینب اندر آ گئی تھی۔ اس کا گال اور آنکھیں فی الحال خشک تھیں، مگر آنکھوں کی سرخی بتا رہی تھی کہ وہ دن میں پہلے بھی روتی رہی تھی، اور ابھی پھر رو پڑنے کے لیے اس کو زیادہ کوشش نہیں کرنا پڑی تھی۔ تم مجھے ایک بات بتاؤ زینی، کہ تم خواہ دوسروں کے مسئلوں کے بارے میں سوچ کر اپنا دماغ کیوں خراب کرتی رہتی ہو؟ شیراز نے اس کے اندر آتے ہی بلا توقف کہا۔ زہرہ کی تیسری بیٹی ہو گئی ہے تو تمہیں اس سے کیا، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے؟ زینب نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے شاکی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ میری بہن ہے تو؟ شیراز نے اسی اداسی میں کہا۔ نعیم بھائی نے اسے طلاق دے دی یا دوسری شادی کر لی تو؟ شیراز اس کی بات کاٹ دی۔ تو بھی یہ تمہارے ماں باپ کا اور زہرہ کا مسئلہ ہے، تمہارا نہیں۔ تم اپنے اور میرے بارے میں سوچا کرو بس، شیراز نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ کل کو اگر میری بھی بیٹی ہوئی تو آپ میرے ساتھ اسی طرح کریں گے؟ زینب نے بے حد مدھم آواز میں کہا۔ بس ساری الٹی باتیں تم ہی سوچا کرو زینب، شیراز نے سر جھٹک کر کہا۔ میں سوچتی نہیں، مجھے خود خیال آتا ہے، زینی نے بے چارگی سے کہا۔ تم اچھی باتیں سوچا کرو، آپ بتائیں نا، آپ کیا کریں گے؟ زینب نے اصرار کیا۔ تمہیں گارنٹی چاہیے مجھ سے؟ چلو ٹھیک ہے، بے فکر رہو، بیٹی ہو یا بیٹے، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ ایک سرکاری افسر کے بچے ہوں گے اور تم ایک سرکاری افسر کی بیگم۔ کوئی تمہیں یا میری اولاد کو ایک لفظ نہیں کہہ سکتا، بس خوش؟ زینب کی نم آنکھوں میں بے اختیار چمک آئی، وہ اب مسکرا رہی تھی۔ مسئلہ بیٹی یا بیٹے کا نہیں ہوتا، شیراز اب یکدم سنجیدہ ہو گیا تھا، سارا مسئلہ غربت کا ہوتا ہے۔
نعیم بھائی کے پاس پیسہ ہوتا تو بیٹیاں انہیں اتنی بڑی مصیبت نہ لگتی. تمہیں پتہ تو ہے خود انہوں نے اپنی بہنوں کی شادیاں کتنی مصیبتوں سے کی ہیں. اب بیٹیوں کی شکل میں انہیں ایک بار پھر وہی مسئلہ نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. پہلے جوانی بہنوں کی رشتوں اور شادیوں کے لیے دھکے کھا کھا کر خراب ہوئی، اور اب بڑھاپا بیٹیوں کی شادیوں کے لیے ذلتیں اٹھا اٹھا کر خراب ہوگا. وہ بھی کیا کریں، اللہ نے پیدا کیا ہے، کوئی جوڑ بھی تو بنایا ہوگا. انسان اللہ پر تو بھروسہ کرے. زینب نے بے ساختہ کہا، اور شہراز اس کی بات پر بری طرح چڑھا. کیا اللہ پر بھروسہ کرے؟ تمہاری ایسی باتوں پر مجھے بہت غصہ آتا ہے. لگتا ہی نہیں کہ تم پڑھی لکھی ہو. اللہ پر بھروسہ؟ اللہ کو امیروں کو سہولتیں دینے سے فرصت ملے تو اللہ غریبوں کے مسئلے حل کر آئے. آپ کی ایسی باتوں سے مجھے ڈر لگتا ہے شہراز. زینب نے بے ساختہ کہا. بہت اچھی بات ہے، ڈرا کرو. ساری عمر بس ڈر ڈر کر گزار دینا. لوور ماڈل کلاس ذہنیت تمہاری. وہ اس کی بات پر ناراض ہو گیا. تمہارے سامنے میرے ماں باپ میری بہنوں کے لیے رشتے ڈھونڈ رہے ہیں، اللہ پر بھروسہ کر کے ڈھونڈ رہے ہیں. تو کیا ہوا اب تک؟ کوئی نتیجہ نکلا نہیں نا؟ جو آتا ہے وہ لڑکی کی بات نہیں کرتا. باپ اور بھائی کے کام اور آمدنی کی تفصیل پوچھنے بیٹھ جاتا ہے. تمہیں میں مل گیا نہ ملتا اور تمہیں میری بہنوں کی طرح 2-2 ٹکے کے لوگوں کے سامنے آ کر بیٹھنا پڑتا تو پھر تم سے پوچھتا کہ اللہ پر کتنا بھروسہ ہے تمہیں. وہ اب بے حد تلخ ہو گیا تھا. زینب نے اس بار کچھ نہیں کہا. وہ جانتی تھی وہ نزہت کی شادی مسئلے کی وجہ سے بہت پریشان تھا. میں نعیم کی بات کر رہی تھی. انہیں یہ تو سوچنا چاہیے کہ زہرا آپا کا اس میں کوئی قصور نہیں. زینب نے جان بوجھ کر موضوع بدلا. نعیم بھائی اور پھپھو کو زہرا پر غصہ نہیں، چچا پر غصہ ہے. شہراز نے صاف اور دو ٹوک الفاظ میں کہا. ابو پر کیوں؟ ابو نے کیا کیا ہے؟ زینب ہکا بکا اسے دیکھنے لگی. انہوں نے کچھ نہیں کیا، یہی تو سارا مسئلہ ہے. ان کی جگہ پر کوئی اور انکم ٹیکس میں کلرک لاکھوں میں کھیل رہا ہوتا، زہرا کو جہیز میں سب کچھ دیا ہوتا تو اتنے گلے تو نہ ہوتے نعیم بھائی کو چچا سے. ان کو کیا؟ انہیں تو بس اپنی ایمانداری سے مطلب ہے. وہ سمجھتے ہیں لوگ بڑی تعریفیں کرتے ہوں گے ان کی، حالانکہ ان کے محکمے کے لوگ ان کو بیوقوف سمجھتے ہوں گے. شہراز بے حد تلخی سے کہہ رہا تھا. میرا باپ تو چلو میٹر ریڈر تھا، پھر بھی جتنے موقع ملے انہوں نے فائدہ اٹھایا. تم لوگوں سے بہتر ہے گھر ہمارا، بہتر سامان ہے یہاں پر. ابو نے بہنوں کے لیے بھی تھوڑا بہت جمع کر ہی لیا ہے، لیکن چچا نے کون سے تیر مار لیے ہیں. وہ اوور ٹائم کرتے ہیں، جتنی محنت کر سکتے ہیں وہ. زینب نے باپ کی صفائی دینے کی کوشش کی. شہراز نے اسے بات مکمل کرنے دی. میں اوور ٹائم کی بات نہیں کر رہا، اور نہ ہی یہاں پر محنت کی بات ہو رہی ہے. 10 روپے کے لیے خون پسینہ بہانے کو میں بیوقوفی سمجھتا ہوں، محنت نہیں. چچا آخر پیسہ کیوں نہیں بناتے؟ بنائیں پیسہ. یا تو یہ ہو کہ انسان کے پاس موقع نہ ہو. انکم ٹیکس کے کلرک، اور حالت یہ ہے کہ سائیکل پر دفتر آتے ہیں. کوئی اور آتا ہے ان کے دفتر سے سائیکل پر؟ شہراز آپ ابو کے بارے میں اس طرح کی باتیں مت کریں. زینب کا دل بری طرح دکھا. تم باپ کی حمایت بند کرو. شہراز نے اسے ڈانٹا. تمہاری بات کبھی نہیں ٹالتے چچا. تم اگر ان سے یہ سب کہتی تو وہ ضرور مانتے، لیکن تم نے کبھی انہیں سمجھانے کی کوشش نہیں کی. وہ اب زینب کے بھی لگتے لے رہا تھا. میں کیا کہتی ان سے؟ کہ وہ رشوت لیا کریں؟ زینب نے بے یقینی سے کہا. ہاں ٹھیک ہے، ایسے ہی کہہ دیتی ان سے، مگر کچھ کہتی تو. گھر میں پیسہ آتا تو تمہیں فرق پتہ چلتا. پر شہراز ہمیں کیا کرنا ہے پیسے کا؟ ہمارے پاس تو پہلے ہی سب کچھ ہے. زینب نے بے حد سادگی سے کہا. شہراز کا جی چاہا وہ اپنا سر پکڑ لے. تمہارے پاس سب کچھ کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے. اس بار ڈیفنس میں رمسا کے گھر جاؤ تو آنکھیں کھول کر دیکھنا کہ سب کچھ کس کو کہتے ہیں. میں دوسروں کو
کی قسمتوں اور ان کی چیزوں کو نہیں دیکھتی۔ زینب نے بے اختیار برا مان کر کہا، میں دیکھتا ہوں اور آنکھیں کھول کر دیکھتا ہوں، اور تم دیکھنا ایک دن سب کچھ ہوگا میرے پاس۔ میں تمہارے ابا کی طرح ماتھے پر خالی نماز کا نشان لے کر نہیں گھومتا پھروں گا۔ زینب بے حد گرفتہ سی اسے دیکھتی رہی۔ وہ یہاں دل کا بوجھ ہلکا کرنے آئی تھی، مگر بوجھ اور بڑھ گیا تھا۔ وہ جانتی تھی شہراز آج کل تایا کے معطل ہونے کی وجہ سے بے حد پریشان تھا۔ اس کی چند ٹیوشنز بھی ختم ہو گئی تھیں اور پریشانی کے دنوں میں وہ بے حد تلخ ہو جاتا، پھر اسی طرح کی چبھتی ہوئی باتیں کرتا، مگر آج اس کی باتیں پہلے کی نسبت زیادہ تلخ تھیں، یا پھر وہ جس ذہنی حالت میں تھی اسے یہ باتیں زیادہ محسوس ہوئی تھیں۔ مزید کچھ کہے بغیر وہ اٹھ کھڑی ہو گئی۔ اب ناراض ہو گئی ہو؟ شہراز کو ہمیشہ کی طرح بات کہہ دینے کے بعد خیال آیا، نہیں میں کیوں ناراض ہوں گی، آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہوئے اس سے نظریں چرا کر باہر نکل آئی۔ شہراز نے اسے آواز دے کر روکا نہیں۔